अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहनीन आशिक। 22 अगस्त की सुबह 7:30 पर दो सगी बहनें, एक का नाम है रिमशा, एक का नाम है रामीन। रिमशा है 18 साल की और रामीन है 16 साल की और ये रिमशा से छोटी है। दोनों अपने घर आती हैं। दोनों को देखकर वालिदैन कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं खुशी के मारे। फौरन से दोनों को पकड़कर अपने सीने के साथ लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। ये खुशी थी असल में, ये आंसू थे असल में इस बात के कि ये दोनों बहनें पिछले 5 दिन से घर से गायब थी और अब 5 दिन के बाद ये वापस घर आई थी और वालिदैन ने इनके चेहरे देखे। रिमशा और रामीन की हालत बहुत खराब थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए और चेहरे पर जगह जगह निशानात। वालिदैन ने दोनों को पानी पिलाया, हौसला दिया और सीधा हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स को कहा कि सबसे पहले मेहरबानी करें इन दोनों को चेक कर लें। डॉक्टर्स ने इनको चेक किया। अब इन डॉक्टर्स में लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं क्योंकि रिमशा और रामीन एक तो दोनों लड़कियां हैं। चेक करने के बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई और वालिदैन से कहा जरा साइड पर आकर बात सुने पेशेंट के हवाले से। वालिदैन फौरन से साइड पर आए और डॉक्टर की बात सुनने लगे। अब लेडी डॉक्टर कहती है, मैं एक उम्र रसीदा, एक तजुर्बाकार डॉक्टर हूँ। मेरे पास हजारों पेशेंट आते हैं और जाते हैं, लेकिन आज की ये दोनों पेशेंट्स रिमशा और रामीन, इनकी जो हालत है मैं आपको बता नहीं सकती कि इनकी हालत किस कदर खराब है। किस किस अंदाज में, किस किस तरह और न जाने कितनी मर्तबा इनको जिंदगी का निशाना बनाया गया है। अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को शुक्र करें, 2 नफल पढ़ें कि आपकी बेटियां जिंदा हैं। जिन्होंने ये हाल किया है आपकी दोनों बेटियों का, इनको छोड़ना कभी ना। आपको अल्लाह का वास्ता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो, ये रिकवर हो जाएं। शायद मैं इससे बढ़कर आपको नहीं बता सकती। मैं जो कुछ अपनी आंखों से देख कर आई हूँ और जो कुछ मैं चेकअप के दौरान पूछ कर आई हूँ। बात सब कुछ सुनता है और शर्मिंदगी के मारे मुंह नीचे करके सीधा थाने गया। थाने जाकर SHO साहब को, पुलिस को सारी बात तफसील से बताई और पुलिस ने सारी बात तफसील से सुनी और पर्चा भी दर्ज किया। रिमशा रामीन के साथ 5 दिन तक क्या होता रहा, कहां पर होता रहा, कहां पर गायब हुई थी, कहां रखा गया था, गायब किसने किया था, कहां से किया था, कौन इसका जिम्मेदार है, कितनी तादाद में थे वो लोग जिन्होंने इनको गायब किया था, और 5 दिन तक क्या एक ही जगह पर रखा गया या बदल बदल कर रखा गया। ये दोनों फिर वापस घर कैसे पहुंची हैं। तफसीलात ये हैं कि ये कसूर में वाकया पेश आया है जी, चूनिया के इलाका में। जिस केस की हम बात करते हैं, इसमें फैमिली के सरबराह का नाम है इंतजार अली। इंतजार अली की बीवी का नाम है रूबीना। इंतजार और रूबीना को अल्लाह ने 3 बच्चे अता फरमाए, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा सबसे बड़ा है और बेटे का नाम है नफीस। नफीस की उम्र है 25 साल। इसके बाद बारी आती है रिमशा की जो 18 साल की है और फिर नंबर आता है रामीन का जो कि 16 साल की है। बाप और बेटा दोनों जॉब करते हैं, माँ और बेटियां घर पर होती हैं। यही इनके घर का माहौल है, यही रूटीन है। 17 अगस्त को शाम के 5 बजे दोनों रामीन और रिमशा अपनी वालिदा के पास आईं और कहा कि हमारे जो कपड़े अभी आए थे उनके साथ लैसें नहीं हैं, अब तक नहीं आई। हम दोनों बाजार जा रहे हैं, लैसें लेकर आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटा लग जाएगा। अभी आए। माँ कहती है अच्छा। ये कहकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर से निकली, लैस लेने के लिए जा रही हैं। रास्ते में व्हाइट कलर का एक कैरी डिब्बा है जो इनके करीब आया, ब्रेक लगाई और अंदर से असलहे से लेस आदमी निकले। असलहा के जोर पर इन दोनों को जबरदस्ती कैरी डिब्बे में बिठाया, स्पीड लगाई, निकाल लिया, भगा लिया। इस कैरी डिब्बे के अंदर कुल 4 लोग थे। अब ये कैरी डिब्बा चूनिया के एक डेरे पर जाकर ब्रेक लगाता है और उस डेरे पर सीधा अंदर चला जाता है। वहां पर ही इन लड़कियों को उसी डेरे पर कैद कर लिया जाता है, एक कमरे के अंदर। 4 ये और डेरे पर ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, तो टोटल हो गए 6 लोग। 6 के 6 दरिंदे रिमशा और रामीन पर अपनी बुझाते हैं लगातार। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि ये साथ में वीडियोस भी बनाते रहे। बेटियां गई थी घर से लैस लेने, माँ को अब यहाँ तक ही पता है और ये सवाल है कि काफी देर हो गई वापस नहीं आई, बहुत परेशान हुई और फिर जाकर
اپنے شوہر کو اور بیٹے کو فون کیا. دونوں آتے ہیں سہیلیوں سے, محلے داروں سے, رشتے داروں سے, بازار کا کونا کونا چپا چپا چھان مارا, کہیں سے ان دونوں کا کوئی سراغ نہ ملا. بہت پریشان ہوئے اور پھر تھک ہار کے پولیس اسٹیشن چلے گئے سٹی چونیا. جا کر سب کچھ بتایا, ایک پرچہ درج کیا گیا. اس پرچے کا مدعی بنا سگا بھائی نفیس. لڑکیاں پولیس برآمد نہ کروا سکی, لڑکیاں برآمد کروانے میں ناکام رہی. آ جائیں واپس اب رمشا اور رامین کی جانب. اب 17 اگست کو یہ گھر سے گئی تھیں. 4 دن گزر گئے اور ڈیٹ ہو گئی 20 اگست. یہ ڈیرے پر قید ہیں. لگاتار 4 دن تک ان پر ظلم کیا گیا, بس بجھاتے رہے. ڈیرے کا ایک ملازم ہے جو کہ باورچی ہے وہاں پر, وہ ان کو کھانا دیتا تھا اور اس کے علاوہ ان کا کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا نہیں تھا. باہر نکل سکتی نہیں تھی, قید تھی. باورچی ایک دن کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم دونوں کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے, بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ نہیں چھوڑتے کسی کو, یہ مار دیں گے تمہیں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں کا کسی کا نمبر دے دو, میں چپکے سے اطلاع دے دوں گا ان کو. فوراً سے نمبر نوٹ کرواتی ہے رمشا اپنے باپ کا اس باورچی کو, اور پھر وہ نمبر لے کر چلا جاتا ہے. ملازم باہر آیا, سائٹ پر آس پاس دیکھا کوئی نہیں ہے, اور فوراً سے باپ کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ یہ چھوڑ دو کہ میں کون ہوں اور کون نہیں. میری بات سنو غور سے. تمہاری دونوں بیٹیاں رمشا اور رامین ایک ڈیرے دار کے پاس قید ہیں. یہ ڈیرے والا آدمی ہے, یہ بڑا خطرناک ہے, یہ بڑا ظالم آدمی ہے, مبشر اس کا نام ہے. تمہاری بیٹیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. نمبر میں تمہیں دے دیتا ہوں اس ڈیرے دار کا جہاں پر ان کو قید کیا گیا ہے. تم کال کرو اس کو یا پولیس کو بتاؤ, اب دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے. میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. باپ کہتا ہے جگہ بتا دو کہ کس جگہ پر قید کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں تمہیں بتا سکتا, میں جتنا بتا سکتا تھا میں تمہیں بتا چکا. اور پھر اس کے بعد فون بند کر دیا. باپ نے پولیس کو اس کال کا نہیں بتایا, بلکہ خود ہی اپنے موبائل سے مبشر کو ڈیرے دار کو کال ملا دی اور کال کر کے کہا مجھے پتا لگ گیا ہے کہ میری بیٹیاں تم نے قید کر رکھی ہیں, میری بیٹیوں کو چھوڑ دو. کس نے دیا تمہیں میرا نمبر, اور تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں نے قید کر رکھی ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا تمہیں کہ کس نے بتایا مجھے, لیکن مجھے پتا چل گیا کہ تم نے ان کو ڈیرے پر قید کیا ہوا ہے. آزاد کر دو میری بیٹیوں کو, مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں. تمہاری بیٹیاں پٹی میں بند ہیں, آؤ اور پٹی سے لے جاؤ. باپ نے پوچھا پٹی کیا ہوتا ہے, پٹی کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ کہاں پر قید ہیں پٹی, میں نے پہلی دفعہ سنا. اتنے میں فون بند. باپ نے دوبارہ سے کال کی تو آگے سے نمبر پاورڈ آف مبشر کا. مبشر ایک کرمنل آدمی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہوتا ہے نا کرمنل آدمی, اس کا دماغ اور ذہن عام بندے کی نسبت زیادہ چلتا ہے, ایکسٹرا بھاگ رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے سارے راستوں کا, طریقوں کا. وہ کیا کرتا ہے, مبشر دل میں سوچنے لگتا ہے کہ اس کو پتا لگ گیا کہ میں نے ان کو قید کیا ہوا ہے, ایسا کرتا ہوں جہاں سے ان کو کہیں اور شفٹ کر دوں, ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں میرے ڈیرے پر آ جائیں پولیس کے ساتھ اور پھر لڑکیاں یہاں سے برآمد کر لیں. تو فوراً سے ان کو ڈیرے سے ایک فلیٹ کے اوپر رمشا اور رامین کو شفٹ کر دیتا ہے. 4 دن اس ڈیرے پر رمشا رامین قید رہیں, اس کا نشانہ بنتی رہیں, اور پھر اس کے بعد جس فلیٹ پر ان کو شفٹ کیا وہاں پر بھی ایک پورا دن اور پوری رات ان کو رکھا گیا, اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ انہی 6 درندوں نے لگاتار ہوا ان پر بجھائی. ٹوٹل ہو گئے 5 دن. 5 دن کے بعد جو چھٹا دن آیا, یعنی کہ 22 اگست تاریخ تھی, اس دن صبح 6 بجے رمشا اور رامین کو ایکسچینج روڈ پر پھینک کر چلے گئے یہ ڈیرے دار. دونوں رولتی کھلتی گرتی پڑتی روتی دھوتی آواز نکل نہیں رہی. 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر پہنچی, اور پھر جب یہ گھر انٹر ہوئی ان کو ان کے والدین نے دیکھا تو وہ رونے لگے, خوشی کے مارے آنسو آئے آنکھوں میں, اور سینے لگایا. سب میں نے آپ کو بتا دیا, ڈاکٹرز کا چیک اپ بھی بتا دیا, اور ڈاکٹر نے جو کہا ان دونوں کے متعلق وہ بھی میں نے آپ کو آغاز میں بتایا. والدین تھانے جاتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ 5 دن ہو گئے تھے, ہماری بیٹیاں گھر نہیں آئی تھیں, غائب تھیں, کس حال میں پہنچا دیں ظالموں نے ہماری بیٹیوں کو, ذرا پوچھیں تو جا کے ہسپتال سے, آپ کو پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے میری بیٹیاں برآمد نہیں کروائیں, شکر ہے کہ بچ گئی ہیں, زندہ ہیں, مر نہیں گئی کہیں. آپ اب ہمارے اوپر ایک آخری احسان یہ کر دیں کہ ان ملزموں کو پکڑ لیں جنہوں نے یہ حال کیا رمشا رامین کا. پولیس لڑکیوں کے پاس جا کے پوچھتی ہے دونوں سے, کون سی جگہ پر آپ کو لے کر گئے تھے اور کہاں قید کیا؟ ایک ڈیرے پر لے کر گئے تھے اور وہاں پر ایک کمرے میں قید کیا. جگہ کون سی تھی؟ ہمیں اس جگہ کا نہیں پتا, ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے گئے تھے.
ہاں ایک بات پتا ہے کہ جب ہمیں 5 دن کے بعد پھینکا تھا تو پھر ہمیں ایکسچینج روڈ کے اوپر پھینک کے چلے گئے تھے. پولیس کہتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے تو ہوں گے نا نام سے, وہ بتا دو. 4 کا پتا ہے, 2 کا نہیں پتا. جو 4 کا پتا ہے وہ بتائیے. پھر بتاتی ہیں کہ ایک کا نام تھا کاشف, ایک تھا مبشر, تیسرا تھا انس اور چوتھا تھا احمد. پولیس ریڈ کرتی ہے, احمد اور مبشر کو گرفتار کر لیتی ہے, جبکہ باقی 4 کو پولیس اب تک پکڑنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سارا فیملی کا ورڈکٹ ہے. فیملی ایسا کہتی ہے جو آپ تک میں نے آواز پہنچائی, بات پہنچائی. پولیس کیا کہتی ہے اس حوالے سے اب تک میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں آئی. مجھ تک یہ نہیں پہنچا اب تک اس سوال کا جواب کہ آخر یہ 6 لوگ کون تھے, ان کا ڈیرا کہاں ہے, کیا یہ کوئی گینگ تھا, کیا یہ بگڑے ہوئے ڈیرے دار ہیں, کیا یہ ایسا ہی کرتے ہیں, کیا ان کی ان لڑکیوں پر کوئی نظر تھی, یا پھر ایسے ہی راستے میں جاتی ہوئی لڑکیوں کو یہ اٹھا لیتے ہیں. ایسی کوئی انفارمیشن میرے پاس اب تک پولیس کی نہیں آئی, جبکہ اس حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاننا بہت ضروری ہے. البتہ فیملی یہ کہتی ہے کہ 6 کے 6 آپس میں گہرے پکے دوست ہیں اور یہ بگڑے ہوئے ڈیرے دار بھی ہیں. سوال ہے میرا یہ کہ مبشر اور احمد سے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ باقیوں کے اتے پتے لے کر ان تک بھی پہنچیں اور ان کو بھی گرفتار کریں, اور گرفتاری کے بعد چیک کیجئے سی آر او کیا کہتا ہے, کب سے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور کیوں ہیں, اور ان کو اب تک کسی نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا, کیوں نہیں اب تک ان کو سزا مل سکی ان کے کیے ہوئے جرم کی. 2 جب پکڑے جاتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ ایک بہت اچھے اور بہت کامیاب آفیسر پولیس کے ہوں, سی آئی اے کے ہوں, وہ ہوتے ہیں جو ایک ملزم بھی پکڑا جائے تو اس سے تفتیش کے دوران جان کر معلومات لے کر کڑی سے کڑی ملا کر پورے کا پورا گینگ بریک کر دیتے ہیں, بسٹ کر دیتے ہیں. لیکن ابھی تک باقی 4 لوگ پکڑنے میں پولیس ناکام ہے اور 2 کو پکڑ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں, کیسی مثل تیار کی جاتی ہے, پروسیکیوشن میں جو فائل دی جاتی ہے اس پر درج کیا جاتا ہے. اللہ کرے کہ ان لوگوں کو سزا ملے. لیکن آخری لائن میری اس ویلاگ کا یہ ہے, وقت بتائے گا کہ سزا ملے گی یا پھر کچھ مہینوں کے بعد کوئی اور لڑکی ان کی زندگی کا نشانہ بنے گی. شکریہ.